اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین و اکرام، یہ ایک میں اپنا پیغام جو ہے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر کوئی 101 کمپلینٹس میں اس سے پہلے لانچ کر چکا ہوں۔ میں پاکستان میں آیا ہوا شاید ایک بدقسمت اوورسیز پاکستانی ہوں جو پچھلے 7 سالوں سے اس چیز کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ اپنی ریاست کو، اس ریاست مدینہ کو صرف اور صرف یہ بات بتا سکے کہ خدا را یہاں پر جو انسان ہیں ان کے ساتھ رحم کریں، وہ انسان کے بچے ہیں، وہ کوئی جانور نہیں ہیں۔ میں یورپ کے اندر کوئی 26 ممالک میں نے وزٹ کیے ہیں۔ میرے 45-46 میری ایج ہے، جوان میرا بیٹا ہے تقریباً 16-17 سال کا۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں پاکستان میں صرف اور صرف 1 ماہ کے لیے اپنی والدہ کا ایک آپریشن کرانے کے لیے آیا تھا۔ آج تقریباً 7 سال مجھے ہو چکے ہیں۔ 5 سال سے ایک فیک سول جوڈیشری کا ایک سول سوٹ، اس کو میں فیس کر رہا ہوں۔ سب کچھ اپنا کھو چکا ہوں پاکستان کے اندر، اپنے اس وطن کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا ہے۔ جو بھی میں نے لائف ٹائم میری سیونگ تھی وہ تمام کی تمام چلی جا چکی ہیں۔ گاڑی تھی وہ چوری ہو گئی، اس پہ ایف آئی آر اگر لانچ ہوئی تو وہ 2 ماہ کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں پر اپلیکیشن، آج میری گاڑی اگر مثال کے طور پر چوری ہوئی ہے تو اس کی ایف آئی آر بھی لاجیکل طور پر اور قانونی طور پر بھی وہ آج لانچ ہونی چاہیے تھی، نہ کہ 2 ماہ کے بعد۔ اب ہو کیا رہا ہے، پاکستان سٹیزن پورٹل کا جو اس وقت المیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ المیہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشنز آپ بھیج دیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 101 کے قریب میں کمپلینٹس وہاں پہ لانچ کر چکا ہوں۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم، محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے، وہ اپلیکیشنز کو فارورڈ کرتے ہیں، کبھی چیف سیکرٹری سندھ کو، کبھی وہ چیف منسٹر کو فارورڈ کرتے ہیں، پھر وہ فارورڈ ہو کے گھوم پھر کر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں ایس ایس پی صاحب کے، ایس ایس پی ایسٹ انویسٹیگیشن 3 کے، جو کہ کالا بورڈ پہ بیٹھتے ہیں۔ حیران کن اور پریشان کن بات یہ ہے، یہ بات اگر اس ریاست کے اندر کسی بھی تھوڑا سا، اگر کسی کے پاس دماغ یا بھیجا جس کو کہتے ہیں، اگر اس نام کی کسی کے پاس بھی کوئی چیز ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب مجھے بتا دیں۔ میں ایس ایس پی صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے ٹیلنٹڈ بندے ہوں گے وہ ماشاءاللہ۔ ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کو کرپشن کے حوالے سے بھی بتایا کہ جی آپ کے یہ آفیشلز جو ہیں یہ پیسہ مانگتے ہیں، یہ ایف آئی آر کاٹنے کے پیسے مانگتے ہیں۔ 2 ماہ کے بعد آپ کے پاس آپ کے ٹیبل کے اوپر جو ایف آئی آر رکھی ہوئی ہے 288/21، ٹھیک ہے، اور ایک 693/19 بھی ہے، وہ کسی اور کی گاڑی چوری ہوئی تھی، وہی لوگ ہیں۔ لیکن پولیس ہماری ماشاءاللہ اتنی، کیا اس کی تعریف کی جائے، اس کی برائی کی جائے، کیا بات کی کہی جائے، میری تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جو نظام میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں مجھے دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور اس کو دیکھ کر رونا بھی آتا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ یار ہم دنیا کے اوپر لیڈ کریں گے۔ اور خدا کا نام مانے بھائی، آپ کی پاورز کتنی ہیں؟ آپ کے لوگ وہاں سے اسلام آباد سے فون کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سندھ کے اندر کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ سندھ کے اندر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہماری حکومت نہیں ہے۔ دس از ناٹ دا آنسر، ٹھیک ہے۔ میں ایک وہ بدقسمت پاکستانی ہوں جو پچھلے 7 سالوں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جس کا ایک بیمار بیٹا یورپ کے اندر ایپیلیپسی پیشنٹ ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبل ہے، اسپیشل نیڈ کا بچہ ہے۔ میں 7 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں صرف اور صرف سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اگر میری گاڑی چوری ہوئی تو میں نے سائن بھی کہیں کیا ہوگا، اس کو پروف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرا سب کچھ مقصد یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے کبھی ڈکیتی پڑ جاتی ہے گھر کے اوپر، کبھی گھر پہ 6,000 کا کہ یونٹ مار دیے جاتے ہیں۔ یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں بھائی؟ کون سی غلطی ہو گئی ہے ہم سے؟ مقصد ہم اس ملک کی محبت کے اندر وہاں سے پیسہ یہاں پر بھیجا کرتے تھے، بہت بڑی غلطی کرتے تھے ہم۔ یہاں پر ہم نے پراپرٹی بنائی، وہ بھی بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ آج اس پراپرٹی کی وجہ سے ہم یہاں سے واپس نہیں جا پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ بات کوئی 101 کمپلینٹس کے اندر پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر میں بتا چکا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ریاست چاہتی کیا ہے، کس طریقے سے یہ بات کو سمجھے گی؟ آیا
100 एप्लीकेशन में जो वेल मैनरेबल तरीका कार होता है, उसके अंदर हमने बड़े प्यार से, मोहब्बत से सारी चीज़ों को मैं उनको बताता गया, एविडेंस देता गया कि जी अदालतों के अंदर जो हमारी अदलिया है, हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या काम कर रहा है। अदालतों में आज भी मैं गया हूँ, बायोमेट्रिक के अंदर मैंने जाके देखा कि वहाँ पर जिस अंदाज से कोविड के अंदर लोग एक धक्का पेली, उसकी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी साहब को भी या किसी भी इदारे को या किसी भी अथॉरिटी को अगर चाहिए हो तो बराए करम सिर्फ एक मैसेज कर दीजिएगा 031524111761 पे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई बता सकता है इस पूरी की पूरी रियासत को, मैं इमरान खान साहब को भी, वजीर आला जो हमारे इधर अब्दुल्ला शाह साहब हैं, उनको भी, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ये किस किस्म का आप लोगों ने निज़ाम बनाया हुआ है। मकसद आपके बच्चों के खिलौने 50-50 लाख रुपए के आते हैं, लेकिन अगर किसी की 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो बेच के यहां से वापस जा नहीं सकता जब तक वो पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा नहीं। ओ भाई, मैं 70 लाख रुपए लेके आया था, किस तरीके से आप लोगों, मैं जो लेके आया था वो खत्म कर दिए, खा गए, खत्म हो गया। यहाँ पर कभी कोई अंदाजा इस बात से आप लगा लें कि यहाँ पर गाड़ी थी वो नहीं बची। कोर्ट की हेयरिंग्स पे जाता हूँ झूठे केस को देखने के लिए, जो कि केस बनता ही नहीं था। दुनिया की किसी अदालत में केस नहीं बनता था, जिसकी वजूहात मैं इससे पहले बेतहाशा मुतअद्दिद ओकेशंस के ऊपर मैं बता चुका हूँ कि जी आप अपना निज़ाम सही करें। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से भी, वजीर आजम इमरान खान साहब से, इसके साथ साथ वजीर आला जो यहाँ पर हैं, ये सबकी नॉलेज में है। मकसद एक मर्डर ऐसा होता है कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये मैं जिस मर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इस मर्डर के ऊपर आज से पहले यहाँ पर 74 सालों के अंदर ना हमारा मीडिया कहता है कुछ, सबके सामने बैक डेट के अंदर स्टैम्प पेपर बिकते हैं। रिटायर्ड जज की जो एक कंपनी यहाँ पर बनी हुई है, परफेक्ट कोरियर जिसका नाम है, वो जाली रसीदें फराहम करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर अदालत सिटी कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर ये सारी की सारी वॉयलेशंस होती हैं, और फिर इन्हीं वॉयलेशंस के बाद एक केसेस को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर वो केसेस चलते रहते हैं। फिर मेरी तरह का एक बंदा जो है वो 101 एप्लीकेशन है मार मार कर, वो फिर आखिर में आके पूछता है कि भाई चाहते क्या हैं आप लोग, ये रियासत हमसे चाहती क्या है। मकसद वो जो एक बच्चा था जिसने एक अपने कादियानी टीचर को मारा था, उससे जब पूछा गया था तो उसने बोला कि अल्लाह का कानून। उसको जब कहा गया कि भाई आपने कानून को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, आपने मर्डर क्यों कर दिया, तो उसने पहला जवाब दिया, कानून क्या करता है? कानून वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। कानून ये करता है कि जी पहले अदालतों के अंदर बैक डेट के अंदर स्टैम्प पेपर को सेल आउट कराता है कानून, फिर उन्हीं अदालतों के अंदर जजेस को बिठा के, जो रिटायर्ड जज हैं उनकी कंपनियों को ओपन कराता है, फिर वही लोग उनको रसीदें फराहम करते हैं। फिर रसीदें फराहम करने के बाद जाली फेक जुडिशल ट्रायल जो है वो किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी या किसी भी आम इंसान के साथ स्टार्ट कर दिया जाता है। कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? 74 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। किसी को भी, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर स्टैम्प पेपर की किसी को भी जरूरत है तो मैं वालेहाना तौर पर ऐलान इस बात का ये मैं बताना चाहता हूं कि जी कराची के अंदर आ जाएं। पंजाब से अगर किसी को चाहिए, अगर पंजाब में नहीं मिल रहा है तो मैं उनको भी दावत देता हूं कि जी कराची के अंदर आ जाएं, पूरे सिंध के अंदर कहीं पर भी आ जाएं, किसी भी कोर्ट में चले जाएं। 1950 का चाहिए, मिल जाएगा जी आपको, उसी कलर का मिलेगा जो 1950 में मिलता था। 1990 का चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ये तमाम की तमाम वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं वजीर आजम इमरान खान साहब के पोर्टल के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई जीआईटी नहीं बनेगी। इसके ऊपर जीआईटी नहीं बन सकती, क्योंकि इसकी जीआईटी उन चीजों पे बनती है, मुर्तजा वहाब साहब जैसे लोग एक 6 साल की बच्ची के लिए यहां पर आ जाते हैं, जिनके बच्चे उनके सामने मर रहे हैं, उनके लिए कोई भी नहीं आएगा। जिनका बीमार बच्चा होगा, वो कुछ शर्म का मकाम करें। ये रियासतें इस तरीके से चलती हैं, ये सिंध का निज़ाम इस तरीके से चलेगा कि अदालतों के अंदर आप सारी की सारी चीज़ें फराहम कर रहे हैं। पहले आपने किसी भी, मैंने ये वीडियोस उठा के भेजी हैं कि मैं एक काउंटर पे गया, वो कहता है कि जी मैंने उसे बोला कि जी मुझे 1990 का या 94 का मुझे स्टैम्प पेपर चाहिए बैक डेट के अंदर। उसने कहा जी कौन सी तारीख का? मैं दूसरे के पास गया, दूसरा भी यही सवाल करता है, तीसरे के पास गया, वो भी यही सवाल करता है। गाड़ी चोरी हो जाती है, 2 महीने के बाद एक एप्लीकेशन मेरी आज रिसीव होती है और एफआईआर 2 माह के बाद लॉन्च होती है, और इसी दौरान जो है गाड़ी ट्रांसफर भी हो जाती है किसी के नाम पर, और एसएसपी साहब और एसएचओ तमाम लोग जो पैसा खा के बैठे हुए हैं
وہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی تو آپ نے خود سیل کری ہے. اچھا جی گاڑی اگر میں نے سیل کری ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یورپ سے آیا ہوں, کوئی چھنگا مانگا سے نہیں آیا بھائی. او بھائی میں سوڈان سے یا بھوٹان سے نہیں آیا ہوں, میں الحمدللہ یورپ کے اندر آؤں. یورپ کے اندر میری ورتھ یہ تھی کہ میری روڈ پہ اگر گاڑی خراب ہو جاتی تھی تو میں اس کو چھوڑ کے دوسری گاڑی پرچیز کر کے چلا جاتا تھا. یہ ایک معاشرہ ہوتا ہے جہاں پر عدل کا کوئی نظام ہو. یہاں پر یہ انسانوں کے لیے معاشرہ بنایا ہے جہاں پر آپ کے اوپر کیا کریں, ایک عام انسان کو ویسے ہی آپ نے مار دیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ویسے قوم کا سرمایہ ہے, قوم کا سرمایہ, خاک قوم کا سرمایہ ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کون لوگ ہیں یہ جو ہم لوگوں نے ادھر بٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ ایس ایس پی ایسٹ کون ہے جن کے پاس میں نے جا کر جو مسکراتے ہیں, جن کو بتایا جائے کہ جی آپ کے یہ جونیئرز ہیں, یہ پیسے لیے انہوں نے میرے سے, آج تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. میں ان کو یہ کلیم کر چکا ہوں کہ جی آپ کے جونیئرز نے پیسے لیے ہیں. میں ان کو یہ بتا چکا ہوں کہ جی گاڑی اگر میں نے خود جا کے بیچی ہے تو میرا سائن بھی کہیں نہ کہیں ہوگا, اس کو سائن دکھا دیں. میں پرفیکٹ کوریئر کی سی سی پی او صاحب کو پچھلے 5 سال سے یہ ثبوت کے ساتھ ان کو واضح طور پر واٹس ایپ پہ میسج کر رہا ہوں. کس لیے بٹھایا ہوا ہے بھائی ان لوگوں نے؟ یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے ہیں, صرف اور صرف اسکروئنگ کرنے کے لیے ہیں. واٹ دے تھنک اباؤٹ اس؟ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مطلب ہمیں جب بھی آپ چابی گھمائیں گے ہم چابی گھوم جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7 سال ہو چکے ہیں. اب یہ چیز 101 اپلیکیشنز کے بعد میں ویل مینریبل طریقے کار سے غیر مینریبل طریقے کار کے اوپر جائے گی. میں پوری کی پوری ریاست کو ایک چیز انفارم کر چکا ہوں. میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ جی یہاں پر آ کے چیک کریں ذرا سندھ کی کسی بھی عدالت کے اندر آپ نے, میں کوئی گندا لفظ منہ سے نکالنا نہیں چاہتا, لیکن کیا بنایا بھائی, خدا کا نام مانے, کوئی غلاظت سے بھری جگہ جس کا نام جوڈیشری ہے. یہ اس قسم کی جوڈیشری ہوتی ہے. 26 ممالک میں نے وزٹ کیے ہیں, کہیں پر ایسی جوڈیشری نہیں دیکھی جہاں پر بیک ڈیٹ کے اندر اسٹامپ پیپر خود ہی بیچتے ہیں. آپ لوگ خود بیچتے ہیں, پھر وہاں پر آپ ایک بٹھا دیتے ہیں, ایک ریٹائرڈ جج کی کمپنی کو, اس کو تمام کے تمام اختیارات دے کے کہ جی جعلی رسیدیں بھی آپ فراہم کریں بیک ڈیٹ کے اندر, باقی کیا بچا؟ اب وہ جب یہ ساری چیزیں آپ فراہم کریں گے تو اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ اس کے بعد کیس ہونا ہے کسی بھی شخص کے خلاف. پھر وہ شخص 50 سالوں تک 20 سالوں تک, یہ پاکستان میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کیس ختم نہیں ہوتے. یہاں پر سونے کے ہاتھ لے کے عدالتوں میں جانا چاہیے. کب تک پیسہ دیں گے آپ؟ اپنے 100 روپے کا اسٹامپ پیپر بیک ڈیٹ کے اندر بیچنے کے لیے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس ملک اور قوم کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. 2 سے 2,500 یورو میں ہر ہفتے میں 10 دن میں پاکستان بھیجا کرتا تھا. کس کا لاس کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کا لاس کر رہے ہیں. یہ کون لوگ بٹھائے ہوئے ہیں؟ میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا کے واسطے ان کو پتا ہوگا, سب کو پتا ہے. کس کو پتا نہیں ہے کہ 7 سال کا بچے کو بھی پتا ہے یہ بات کہ ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. آج کی ویڈیوز بھی میں اٹھا کے بھیج چکا ہوں پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر کہ کس طریقے سے وہاں پر بیک ڈیٹ کے اسٹامپ پیپرز بکتے ہیں, وہاں پر کس طریقے سے رسیدیں دی گئی ہیں. میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا گیا. گوگل کا ریکارڈ بھی یہی بات بتا رہا ہے. ریٹائرڈ جج کی کمپنی کہہ رہی ہے, جبکہ 2017 کے اندر 2 سال قبل اس سے کینیڈا کے اندر میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا. یہ ریاست ہے. یہاں پر ایک بچی کی اگر ریپ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر وہ وہاں سے اٹھ کر اسلام آباد سے فوراً ایکٹیو ہو جائیں گے. خدا کا نام مانیں, خدا کا نام مانیں. اس نظام کو صحیح کریں جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. اس نظام کو صحیح کریں جس کی وجہ سے اس بچے نے ایک اپنے استاد کو قتل کیا تھا, کیونکہ قانون کچھ کرتا نہیں ہے. قانون کو پچھلے 5 سالوں سے میں ایک اپلیکیشن دکھا رہا ہوں کہ جی پرفیکٹ کوریئر کو میں نے جمع کرائی تھی, یہ اس پرفیکٹ کوریئر نے میری ماں کو زندہ کیا ہے. کیوں نہیں اس کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی؟ کیوں گاڑی کی ایف آئی آر 2 ماہ کے بعد کٹی ہے؟ کیوں نہیں لینڈ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ سب پیسے کھا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے, اور یہ حقیقت ہے, یہ اکثر کیا, یہ تو بلکہ عبداللہ شاہ صاحب نے بھی کہا تھا, کیا نام ہے ان کا, مراد علی شاہ صاحب نے, کہ جی ان کے تو بیٹے کے 50 لاکھ روپے سے کم کے کھلونے نہیں آتے. تو یہاں پر یہ لاک ڈاؤن کے اندر جو دکانوں کے اندر جو جن کو سیل کیا جاتا ہے, سیل کرنے سے کے بعد پھر وہ آدھا گھنٹے کے بعد کھول بھی دیا جاتا ہے, لاؤ جی 25,000 روپے, تو یہ پیسہ کہاں تک جاتا ہے؟ لاک ڈاؤن کے اندر بھی کاروبار کر رہے ہیں. کس قسم کے مسلمان ہیں بھائی ہم؟ کون سی قوم سے ہمارا تعلق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی ہے؟ لہذا یہ اس قوم کی
پوری کی پوری ریاست کا میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ایک 7 سال سے آیا ہوا بندہ جو 1 ماہ کے لیے یہاں پر آیا تھا اس کو کس طریقے سے پھنسایا گیا. سارے ایویڈنسز موجود ہیں, مرڈر ہمارے سامنے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی سننے والا نہیں ہے. سی سی پی او صاحب, میرا خیال ہے ان کو کسی ان کا علاج ہونا چاہیے سب سے پہلے, کان کا بھی آنکھ کا بھی, کیونکہ ان کی نہ تو سماعت مجھے پراپر دکھائی دیتی ہے. میں یہی لفظ جو ہے استعمال کر رہا ہوں میں آئی جی سندھ صاحب کے لیے بھی. یہ تمام لوگ بڑے رسپیکٹیبل ہیں, لیکن اگر یہ کام کرتے ہیں تو رسپیکٹیبل ہیں, اگر یہ کام نہیں کرتے تو رسپیکٹیبل نہیں ہیں. مطلب کب تک ہم 7 سالوں کے لیے ہم اپنے بچوں کے کو دیکھتے رہے اسی طریقے سے کہ ہمارا بچے کی کیا حالت ہے. وہ بیمار بچہ جس کو اسپیشل نیڈ کا بچہ کہا جاتا ہے, جس کو 24 آورس پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میں پچھلے 5 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوں. یہ ریاست مدینہ ہے. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ ریاست مدینہ مت بنائیں اللہ کے واسطے. اور اگر ایسا ریاست مدینہ آپ نے جو بنایا ہے, اس سے وہ جو پہلے والا ریاست مدینہ تھا وہ لاکھ درجے بہتر تھا. ختم کریں. اگر آپ سے اس ملک کا نظام نہیں سنبھل رہا, کچھ بھی نہیں, آپ کا کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آپ پورے نہیں اترے. آپ نے بڑی بڑی باتیں کی کہ میں جوڈیشری کو صحیح کر دوں گا, میں پولیس کے نظام کو بہتر کر دوں گا. کیا ہو رہا ہے؟ کون سا پولیس کا نظام؟ آپ کے ایس پی کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کا بندہ میرے سے پیسے لے کے گیا ہے, رکھے قرآن کے اوپر ہاتھ, تو وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. او خدا کا نام مانا. ٹائم بہت لمبا ہو گیا ہے, بہت کچھ کہنے کے لیے ہے. یہاں سے 15 منٹ کی یہاں سے میں اپنے گھر سے جب یہاں سے کورٹ کے لیے جاتا ہوں تو 3 گھنٹے کے اندر پیچھے کارروائی ہو جاتی ہے, گھر پہ ڈکیتی پڑ جاتی ہے. اس کی بھی ویڈیوز پڑی. کیا چیز چاہیے؟ کیوں نہیں بنا رہے ہیں کوئی انویسٹیگیشن, کوئی ٹرانسپیرنٹ انکوائری؟ یہ پولیس سے بار بار وہ ایک کمپلین جو ہے وہ ایس پی کے پاس جاتی ہے, بار بار جاتی ہے. 100 اپلیکیشن ہے تو 90 اس نے ڈسلائن کر دی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جبکہ یہ کمپلین کر چکا ہوں کہ ایس ایس پی کو میرے والے کیس سے ہٹا دیا جائے, کسی اور جگہ پہ دیا جائے, ایف آئی اے کو دے دیا جائے. وہ پھر مجھے کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں, کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں, کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں. او بھائی 7 سال ہو گئے ہیں. مطلب کس طریقے سے سمجھائیں گے اس پوری کی پوری ریاست کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کا نام لیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.